الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الحق سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال رمضان المبارک میں کی گئی تمام عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری 2 رکعتیں ہی اللہ نے قبول کر لی ہیں تو یہ دنیا و ما فیہا سے میرے نزدیک پیاری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اگر کسی کا عمل قبول کرتے ہیں تو ان لوگوں کا عمل قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو متقی بنائے۔ مالک الملک نے انسانیت کی جب تخلیق فرمائی، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ان انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے 2 ہی چیزیں مخلوق کو سمجھائیں۔ اگر تم اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھ کے چلو گے، میری مرضی کو اپنی تمام مرضیوں پہ مقدم کرو گے، تو تمہارے لیے میں نے ایک جنت تیار کی ہے۔ اور اگر تم نے شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلے اور اپنی مرضیاں کی تو یاد رکھنا تمہارے لیے جہنم بھی تیار ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
وہ جنت کتنی بڑی ہے جس کے حصول کے لیے سارا رمضان آپ جیسے روشن چہروں نے کتنی کوششیں کی ہوں گی. اللہ انہیں قبول فرما لے. حدیث کے الفاظ ہے ایسی جنت لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتیں دیکھی ہی نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کے کان میں اس کا تذکرہ پہنچا ہی نہیں ہے، کسی نے اس کی حقیقت سنی نہیں آج تک. ولا خطر على قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کہ آج تک کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا. کب سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا، قیامت تک آنے والے کتنے انسان کسی ایک آنکھ، کسی ایک کان، کسی ایک دل میں اس کا تصور نہیں آیا کہ جنت میں کتنی بڑی نعمتیں ہوں. جنت تو جنت ہے، بات سمجھنے والی ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھائی مل کے اگر کوشش کریں کہ ایک سال تک صرف یہ مسجد اور جتنے اس کے سراؤنڈنگ میں کچھ 4 گھر ہیں یہ سارا سال معطر رہیں، خوشبو مسلسل آتی رہے، ممکن نہیں ہے. لیکن وہ کیسی جنت ہے. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جس کی خوشبوئیں تو بہت دور دور سے جنتیوں کو نصیب ہو جائیں. کتنی دور سے؟ 2 فٹ کے فاصلے سے. کسی نے آج بہت اچھا عطر لگایا ہو تو ملاقات کرتے وقت ہی احساس ہوتا ہے کہ بہت باذوق انسان ہے. لیکن حدیث یہ کہتی ہے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، 40 سال تک سفر کرتے رہے، جتنا سفر طے ہوگا اتنی دور سے ہی جنت کی خوشبو خوش نصیبوں کو نصیب ہو جائے. 40 سال نہیں، 40 گھنٹے بات ہوئی، نہیں 40 دن بعد ہوئی، 40 سال. اور کچھ ایسے بھی خوش بخت ہوں گے وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 50 عامًا، 50 سال، 70 عامًا، 70 سال اگر سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے ان لوگوں کو جنت کی خوشبوئیں وہاں تک پہنچ جائیں گی. جتنا کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی تو اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. کسی کو گھر کے دروازے پہ استقبال کرتے ہیں، کسی کے استقبال شہر میں باہر نکل کے لوگ کرتے ہیں. کیا ہی وہ بختور انسان ہے جس کے بارے میں یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 100 عام. 100 سال اگر سفر کیا جائے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کو اتنی دور سے جنت کی خوشبوئیں نصیب ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں حدیث میں ایک اور راز پیش کیا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 500 عام. 500 سال تک کوئی سفر کرے تو جتنا سفر ہوگا
اللہ کے پیارے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو اتنی دور سے جنتی خوشبوئیں پہنچ جائیں گی. ان پانچوں فاصلوں کو سمجھنے کے لیے کمپیریٹیولی چیک کیجئے کہ آج بڑی سے بڑی قیمتی خوشبو بھی زیادہ سے زیادہ کتنا وقت نکالتی ہے. کتنی کوانٹٹی ہو تو صرف فیصل آباد کو معطر کر سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. ساری دنیا کی خوشبوئیں آپ اکٹھی کر لیں تو ایک مہینے تک ایک شہر کو معطر کرتے رہیں، ایک مہینے تک اس کی خوشبو تو باقی نہیں رہے گی. لیکن صحیح بخاری کی روایت نے عقل کے تمام دریچے کھول دیے ہیں. شرط یہ ہے کہ کسی کا ایمان اور یقین ہو کہ اللہ نے جنت میں نعمتیں ایسی بنائی ہیں. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ، ایک جنتی عورت، جنتی حور اگر صرف ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ آ کر زمین کی طرف جھانک لے لَأَضَاءَتْهُ مَا بَيْنَهُمَا، زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے یہ روشن ہو جائے. صرف روشن نہ ہو، وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، ایک مرتبہ جھانکنے سے دنیا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا یہ سب کا سب معطر ہو جائے. اگر ایک مرتبہ جھانکنے سے دنیا میں یہ ہوگا تو جہاں یہ حور رہتی ہے اس جنت کے اندر روشنی اور خوشبوئیں کیسی ہوں گی. دعا یہ ہے کہ اللہ ذو جلال سب کے نصیب میں فرما دے. آج انسان کے اندازے بہت ہی محدود ہیں، اس لیے بیچارہ محدود اندازوں کے باوجود بھی محدود فیصلے ہی کرتا ہے. اسی لیے جب یہ آیت پڑھتے تھے حسن بصری تو رویا کرتے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا بات جنت کی اور آپ کو رونا آتا ہے؟ کہتے اتنی بڑی جنت میں بھی اگر میں اپنی جگہ نہ بنا سکا تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے. کتنی بڑی جنت، انسانی سوچ وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی میں لمبی روایت کو اختصار سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، شاید کہ میرا اور آپ کا ذوق جنت کے بارے میں کلیئر بھی ہو اور بڑھ جائے. کہ جو سب سے آخری جنتی جنت میں جائے گا پرصراط سے گزر رہا ہوگا، یکبو مرہ و یقعد مرہ و یقوم مرہ، کبھی کھڑا ہوگا کبھی بیٹھ جائے گا کبھی رینگتا ہوا گزرے گا. آخر اللہ عز و جلال اسے وہاں سے کامیابی سے گزار دیں گے اور وہ کہے گا الحمدللہ الذی نجانی منک، اللہ کی توفیق ہی ہے، یہ اس کی تعریف ہی ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بخوبی اور حفاظت سے کراس کروا دی. اب اس بندے کی خواہش ہوگی کہ اللہ تو نے یہاں جہنم سے تو مجھے بچا لیا، یہ سامنے درخت ہے اس کی چھاؤں میں مجھے پہنچا دے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا. بندے نے جب کام پکا کرنا ہو تو کوئی نہ کوئی وعدہ دیتا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک. جب وہاں پہنچا دیا پھر ایک اور اچھا درخت ظاہر ہوا، اللہ مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور نہیں مانگو. ما اغدرک یا ابن آدم، آدم کے بیٹے یہ عجیب فراڈ ہے، آپ نے وعدہ کیا اور اب کہتے ہو کہ مجھے وہاں پہنچا دیں. اللہ وہاں پہنچا دیں. اللہ جی میں اور نہیں مانگتا. وہاں پھر اس کی خواہش پیدا ہوگی. کرتے کرتے لمبی حدیث ہے، چلو اللہ جلال سے گزارش کرے گا کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے. اللہ فرمائیں گے جاؤ.
جاؤ جنت میں. جب وہ جائے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، جب جنت کی طرف جائے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ جنت تو لبالب بھری ہوئی ہے. واپس آ جائے گا اور آ کے کہے گا کیا؟ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں، آپ رب العالمین ہیں. اس وقت اللہ عز و جلال پھر تبسم فرمائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکراہٹیں بکھیری، حتی بدت نواجذو، کہ آپ کے دانت ظاہر ہوئے. اور اللہ عز و جلال اس وقت فرمائیں گے اوہ میرے بندے، تم کہہ رہے ہو کہ جنت میں جگہ نہیں ہے؟ ان لک الدنیا ومثلها 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 ومثلها، 5 مرتبہ فرمایا. دنیا دیکھی ہوئی ہے، جتنی دنیا تھی جس کا اندازہ ابھی کسی کو نہیں ہو سکا کہ کہاں سے کہاں جو ڈسکوری ہو رہی ہے اور کہاں سے کہاں دنیا پہنچی ہوئی. جتنی دنیا تھی اتنی ایک اور دنیا، 2 3 4 5 دنیا اس طرح کی ہوں. پھر فرمایا وعشرۃ امثالها، اتنی 10 دنیا ہوں تو جاؤ میں اتنی جنت تجھے الاٹ کرتا ہوں. یہ بھلا کون ہے جو سب سے آخری جنت ہو؟ یہ ہے سب سے آخری جنتی جو سب سے پہلے جائے گا، اس کی تو شان کیسے بیان کی جائے. یہاں ایک اور بات کا بھی میں تذکرہ کر دوں. لوگ سوال بھی کرتے ہیں محترم مکرم بھائی کہ جی جنت میں جب بھی بات آپ لوگ کرتے ہیں، طلباء اور علماء کہتے ہیں مردوں کو قیامت کے دن پورے جنت میں ملیں گی، تو نیک اور صالحہ عورتیں بھی تو ہیں. اگر ان کے خامد جنت میں نہ جا سکے، اللہ نہ کرے، سب کی اللہ حفاظت فرمائے، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ ناانصافی تو نہیں ہونی چاہیے. اور طرح طرح کے کلمے اور اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں. تو اس ضمن میں بھی ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے. ساری دنیا جس کو اللہ نے جنت بھیجنا ہے اللہ بھیج دیں گے، پھر بھی جنت خالی رہے گی. ثم ينشئ اللہ خلقا آخر، اللہ ذوالجلال وہاں پر ایک نئی مخلوق جنت میں پیدا کریں گے، اس جنت کو بھرنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ صالح بن محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ رب کے فیصلوں میں کوئی سقم اور خلل نہیں ہو سکتا. جن عورتوں کو اللہ جنت لے جائیں گے اور ان کے خامد نہیں ہوں گے، اللہ عز و جلال ان کو بھی انعامات دیں گے، اسی جنتی مخلوق کا ساتھ انہیں نصیب فرمائیں گے. اللہ عز و جلال یہ جنت ہم سب کے نصیبے میں فرمائے. صرف ہمارے نہیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہماری اولادوں، رشتہ داروں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ. اس تمہید کے بعد میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں. کون سے ایسے بد نصیب لوگ ہیں؟ اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی اس کی خوشبوئیں، لیکن کون سے ایسے لوگ ہیں جو جنت تو دور ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں. انسان کو ہر وقت چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے. میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں؟ کیا میں فضائل سن کے عمل سے کوتاہی تو نہیں کر رہا، عمل کے لیے تیار ہوں؟ یا یہ ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں دیکھنے کی کہ میں کہاں کھڑا ہوں؟ کامیاب کمپنی اور فیکٹری وہ ہوتی ہے کہ جس کے مالک جو ہیں ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اس وقت سٹیٹس کیا ہے،
عالمی منڈی میں پروڈکٹ جو جاری ہے، لوگ اس کے بارے میں ویو کیا رکھتے ہیں. انسان کو اپنی شخصیت کے بارے میں بھی ہر وقت دیکھنا چاہیے، میں اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں کتنا میرا مقام ہے. سب سے پہلا انسان جس کے بارے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، وہ انسان ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں روایت کرتے ہیں من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ، جو شخص علم سیکھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا چاہیے، لیکن وہ 5 مقاصد کے لیے علم پڑھاتا ہے، اپنی اولاد کو خود پڑھتا ہے. کون سے 5 چیزیں؟ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اس علم کی وجہ سے اسے دنیا کا مال و متاع زیادہ مل جائے. دوسرا مقصد لِيُصِيبَ بِهِ عِوَضًا مِنَ الدُّنْيَا، اس پڑھائی کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں ملے نہ ملے اس کو سروکار نہیں ہوتی. تیسرے الفاظ جو تیسری حدیث میں ہیں لِيُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاء، اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہیں پڑھا لکھا ہے، اس کا بھی شمار کسی بڑے لوگوں میں ہو جائے. چوتھا مقصد لِيُمَارِي بِهِ السُّفَهَاء، لوگوں کے اندر بیٹھ کے بات کرنا، اس طرح کی خواہش ہو، اس کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، مجھے تقرب الہی مل جائے، میں کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہو جاؤں، صحابہ کی صف میں کھڑا ہوں. یماری بہ السفہاء، ڈیبیٹ کرنا آ جائے. لِيُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، 5واں اس کا مقصد اگر یہ ہو کہ لوگوں کو مجھے اپنا مرید بنانا ہے، ان کے چہروں کو اپنی طرف پھیرنا ہے. 3 الفاظ اللہ کے رسول نے بولے ہیں لَمْ يَجِدْ عُرْفَ الْجَنَّةِ، یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. فَإِلَى النَّارِ، یہ شخص جہنم کی راہ کو اختیار کر چکا ہے. أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ، یہ شخص اس کو اللہ قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا. ایک لمحے کے لیے یہاں رکیے، بس صد احترام، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اور سچی بات ہے آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ اللہ کے بھی پیارے ہیں. جو مسجد کی طرف جا رہا ہو اس کو خوشخبری دینی چاہیے کہ یہ مومن ہے. اللہ اپنے گھر میں ایسے انسان کو نہیں لاتا، جس کو پسند کرتا اس کو ہی لاتا ہے. آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے میں اور آپ اپنی اولاد کو کون سا علم پڑھا رہے اور کس مقصد کے لیے پڑھا رہے. کیا میرا مقصد ہے کہ میرا بیٹا یہ پڑھے، اللہ کے قریب ہو جائے یا اچھی نوکری مل جائے، وہ جنت کا وارث بن جائے یا کسی اچھے عہدے پہ چلا جائے؟ کس غرض سے ہم پڑھاتے ہیں؟ مدارس کی دنیا میں، علم و دانش کی دنیا میں رمضان کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے. وہاں جہاں بہت سارے والدین یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو کہاں لگائیں، اس نقطے کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور اپنی اولاد کو کس طرف لے جا رہا ہوں. ایک وہ ہے کہ صحابی پوچھتے ہیں اپنے بیٹے سے ادرکت التکبیرۃ الاولی، اور بیٹے تم نے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، ابا جان آج نہیں پڑھ سکا. تو باپ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے بیٹا لما فاتك خير من 100 ناقة،
कुल्लुहा सूदुल उयून। बेटा अगर तुम तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेते, इतनी खुशी 100 ऊंटनियों के मिलने पे मुझे न होती जितनी खुशी तेरी तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने की होती। मैं सिर्फ वजाहत के लिए कहूँगा, पता है उस वक्त ऊंटनियों की कितनी कीमत थी? जितनी आज V8 की कीमत है, उतनी कीमत और उतनी महंगी चीज उस वक्त ऊंटनी की होती थी। बल्फाज़े दिगर अगर आजकल के माहौल में इसका माना समझना हो तो सही मनहज सहाबा का था। वो क्या था? बेटा अगर आजकल के एतबार से तर्जुमा किया जाए, 100 V8 मेरे दरवाजे के सामने आके खड़ी हो जाएं और मैं उसका मालिक बन जाऊं, मुझे उतनी खुशी नहीं होगी मेरे बेटे जितनी खुशी ये होगी कि तुम सफ़े अव्वल में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ के आए हो। लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। और इसका कतअन गलत मफ़हूम नहीं लेना चाहिए कि आप अपनी औलाद को तिजारत नहीं करवा सकते, आप अपनी औलाद को दीगर फ़नून नहीं सिखा सकते। इस्लाम ने कोई मना नहीं किया। इस्लाम का मनहज समझना चाहिए। इस्लाम ये चाहता है कि सबसे पहले वो इल्म सीखो जो आपको कब्र में भी पूछा जाएगा, हश्र में भी पूछा जाएगा, जिसके बारे में क़यामत के दिन कोई उज़र सुना ही नहीं जाएगा। और वो इल्म कौन सा है? रब की पहचान, उसके महबूब की पहचान और जिंदगी के मकासद का इदराक। आप 1 से 2 से 4 PhDयां कर लें, लेकिन कब्र में जाते ही पहला सवाल क्या होगा? मर रब्बु का, जो पहली क्लास में पढ़ाया जाता है। वहां पहली क्लास के सवाल हैं। मैं नबियों का, कौन से आपके हादी और मुर्शिद? मैं दीनों का, किस दीन को, किस तौर तरीके को, किस दानिश को आपने अपने लिए दस्तूरे हयात बनाया? तुमने जिंदगी गुजारी कैसे? और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सबकी औलादों को जिंदगी के हर मैदान में बुलंदी नसीब फरमाए, लेकिन सबसे पहले उनको अल्लाह दीन की फहम अता फरमाए। जब दीन की समझ और फहम अता अल्लाह कर देता है तो फिर हदीस की रोशनी में मैं ये कह सकता हूं, सहीह जामे की रिवायत है, कोई अगर दुकान क्या अगर फट्टे पे भी बैठता है तो उसका बैठना भी अल्लाह इबादत लिखते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे गौर करते हुए बच्चों की तरबियत में इस्तेमाल की गई ताबीरात और कलिमात को भी दुरुस्त कीजिए। अगर आप सिर्फ इसलिए बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटा आप पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगोगे, ये तरबियत ठीक नहीं है। नौकरी लग गया, वो कहेगा अब खत्म हो गया ना काम, अब क्या करे। ये मत कहो अगर तुमने पढ़ा ना तो तुम्हें रिश्ता कौन देगा, गलत तरबियत है। अगर शादी हो गई तो कहेगा अब तो शादी होगी, मेरा मकसद तो हल हो गया। नहीं, आप इसकी बजाय ये भी कह सकते हैं, बेटा जब तक तुम दीन नहीं पढ़ोगे तुम अल्लाह के प्यारे कैसे बनोगे। जो अल्लाह का प्यारा बन जाता है, शादियां तो उनकी भी होती है, अल्लाह ओहदे तो उनको भी देते हैं और अल्लाह माल और दौलत से उनको भी नवाजते हैं। अल्लाह महरूम किसको करते हैं? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा खूबसूरत पैगाम दिया है जो बच्चों की तरबियत में और अपनी तरबियत में मुझे और आपको याद रखना चाहिए। मन कानतिल आखिरतु हम्म, जिसका आखिरत पे नजर होती है, अल्लाह जुल जलाल उसे 3 इनामात से फौरन नवाज देते हैं। इल्ला जमा अल्लाहु लहु शम्ला, इस इंसान की जिसकी फिक्र ये होती है कि मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, मेरी औलाद की आखिरत बेहतर हो जाए, सबसे पहला इनाम ये होता है अल्लाह उसकी जिंदगी को मुनज़्ज़म, मुरत्तब, फ़आल कर देते हैं। वो दुनिया के लिए मिसाली जिंदगी बन जाती है, बाबरकत, बारौनक जिंदगी बन जाती है। ये पहला इनाम अल्लाह की तरफ से होता है।
وجعل غناه فی قلبی، اور اس کے دل کو اللہ ذوالجلال غنا سے بھر دیتے ہیں، اس کو کبھی فکر ہی نہیں ہوا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہوں گے جن کی جیب میں شاید 10 روپے کا نوٹ نہ ہو، لیکن ان کے چہرے پہ 10 ارب کی مسکراہٹیں ہوتی ہیں، جیسے اس سے بڑا دنیا میں کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قلبی سکون، یہ قلبی اطمینان، یہ تسلی اور سلوان اللہ نے دل میں اتنا بھر دیا ہے۔ سفیان کہا کرتے تھے لو علم الملوک ما فی ایدینا لجادلونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ دین کی وجہ سے دل میں اللہ نے سکون کتنا رکھا ہے تو بادشاہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے دوڑیں، لیکن ان کو سکون نہیں ملے گا اس وقت تک جب تک وہ اس دین کو قبول نہیں کر لیتے، جب تک وہ بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی کلام اور اللہ کی عبادت سے محبت نہیں کرتے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، تیسرا انعام یہ ملتا ہے جس طرح مالک کے سامنے غلام سواری کو لگام ڈال کر سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، لیجئے کہاں آپ نے جانا ہے سواری کر لیجئے، اللہ ذوالجلال بھی انسان کو اسی طرح عطا کرتے ہیں جس طرح کوئی لگام ڈالی ہوئی سواری مالک کو دی جاتی ہے۔ یہ 3 انعام انسان کو فوراً نصیب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان کا مطمع نظر شروع سے ہی غلط ہو کہ میری دنیا کیا بنے گا، ارے بھائی کیا بننا ہے، وہی بنے گا جو رب کا فیصلہ ہے۔ آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، اگر قیامت کا دن متعین ہے اللہ کے نزدیک، قیامت کے بارے میں اللہ نے بتا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر وہ فکر نہیں تو 3 آزمائشیں بھی انسان کو دنیا میں جھیلنی پڑتی ہیں۔ الا فرق اللہ علیہ شملہ، وہ زندگی تو گزارتا ہے لیکن اس کی زندگی کبھی مرتب نہیں ہوئی، ہر وقت رونا، ہر وقت پیٹنا ہی رہتا ہے، واویلا ہی رہتا ہے، کیا بنے گا۔ فرق اللہ علیہ شملہ، صبح کو الگ ڈیوٹی، شام کو الگ ڈیوٹی، لیکن پوری نہیں پڑتی۔ سبب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ جلال فرماتے ہیں جس کو آخرت کے میری پرواہ نہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ فقیری دوڑتی رہتی ہے۔ کیا بنے گا بچوں کا؟ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں، اللہ نہ کرے اگر میں فوت ہو گیا تو یہ تو رل جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ میری اور آپ کی ناقص عقل ایسا سوچتی ہے، اللہ ذوالجلال کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ سوچیں تو صحیح، 1 کھرب صحابی مل جائیں ایک نبی نہیں بنتے، اور جتنی گنتی دنیا میں ہے اگر اتنی گنتی عام لوگوں کی ہو ایک صحابی نہیں بن سکتا۔ صالح لوگ اگر 1 کھرب ہوں تو نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن قرآن کا قصہ کبھی پڑھ لیا کریں میرے معزز اور پیارے اور محترم بھائیوں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نے ایک تھا، بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے دبایا، دیوار گر گئی۔ اللہ کو اپنے بندے کی اولاد کا فیوچر کیسے سنبھالا؟ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام، دونوں پیغمبروں کو حکم دیا جاؤ مزدور بن کے تم یہ دیوار بناؤ، میرے صالح بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ تو خود بندوبست کرواتے ہیں۔ پڑھا ہوگا آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ، جب ان کے ہاتھ سے ایک شخص مارا گیا، مارنے کا قصد نہیں تھا، دوڑے پہنچے جہاں انہوں نے پہنچنا تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں چل چل کے پیدل ان کے پاؤں میں جوتی بھی ٹوٹ گئی۔
درخت کے نیچے کھڑے ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو، دو نیک اور صالحہ باحیا بچیاں کھڑی ہیں۔ پوچھا بیٹا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ قال ما خطبكما، وہ کہنے لگی لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير، ہمارا باپ بوڑھا ہے، جب سارے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں۔ آگے بڑھ کے پتھر ہٹائے، اللہ نے طاقت دی تھی، اپنی صلاحیت کو خیر خائی میں لگایا۔ پہلا کام، دوڑ کے واپس آئے، پاؤں جب جلے ہاں کے درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور ساتھ ہی آسمان والے سے ہم کلام ہوئے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان جملوں کو جمع کریں تو 5 چیزیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 5 کلمے بولے اور اللہ نے 5 انعام دے دیے۔ انعام کیا دیے؟ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رہائش ہے، نہ نوکری ہے، نہ بیوی بچے ہیں، کچھ نہیں۔ لمحات کا ہی فرق تھا کہ اچانک ایک نیک صالحہ عورت آئی، ان بیٹیوں میں سے آ کے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ آج بڑے سے بڑا بھی قابل ہو تو اس کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، کہتے ہیں 1 سال تک ہم دیکھیں گے، تجدید بعد میں ہوگی، اور وہ کامتا رہتا ہے پتہ نہیں آئندہ سال یہ رینیو ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ آج کل کمپٹیشن بڑا ہے تو میں کمپیٹ کر پاؤں گا کہ نہیں، سارا سال اسی فکر میں بیچارہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 انعام کون سے دیے؟ 5 لفظ بولے۔ پہلا انعام، جاتے ہی اللہ جلال کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے 4 پیکج پیش کیے۔ بیٹا 8 سال تک تمہیں نوکری مل گئی ہے، 8 سال کے لیے رہائش کا بندوبست بھی آپ کا ہو گیا ہے، کھانا بھی ہمارے ذمے ہے، جب 8 سال یہ کام کر لیں گے تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ کو دے دوں گا۔ وہاں 4 کام مکمل ہوئے۔ بیوی کو لے کے گئے کہ آگ نظر آ رہی ہے، چلو آگ تپاتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ ذرا جوتا اتار دو، تمہیں پتہ نہیں تم کہاں آگے ہو۔ واپس پلٹ کے آئے تو سر پہ نبوت کا تاج سجا کے آئے۔ لیکن یقین ضروری ہے، آج بھی اگر کسی کا ایمان ایسا پیدا ہو کہ اس کا اللہ ذوالجلال پہ یقین ہو تو اللہ ذوالجلال اسے کبھی محروم نہیں کرتے۔ محرومی ہمیشہ میری اور آپ کی سستی اور کاہلی اور کم یقینی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ رب کے وعدے سچے ہیں، انہ کان وعدہ مأتیا، اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں، اس میں کوئی خلل نہیں، کوئی سقم نہیں ہے، کوئی اس میں تاخیر نہیں ہے۔ تاخیر ہمیشہ میرے اور آپ کے عمل میں ہوتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی سستی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا۔ من کذب علی نبی او علی عینی او علی والدی لم یرح رائحة الجنہ۔ اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے، جو اپنی آنکھوں کے بعد اپنی آنکھوں پر جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی، بات خود کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا ہے، من گھڑت قصے کہانیاں، من گھڑت باتوں کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ خواب اس کو آئی نہیں، اس نے خواب دیکھا نہیں ہے۔ جب خواب دیکھا نہیں ہے تو لوگوں کو صرف
بیان کرتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا، میں دیکھ رہا تھا جبریل آئے، انہوں نے خوشخبری دے دی ہے کہ آپ کا مرنے والا جنت میں چلا گیا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، جبریل آ کے یہ تو تمہیں بتا دیتے ہیں کہ فلاں جنت میں بیٹھا ہے، یہ کبھی نہیں اس نے بتایا کہ تمہارا بھائی فوت ہوا، تمہارے بھائی کو گولی لگی، تمہارے فلاں رشتہ دار کو ایسا ہوا، اس کی چوری ہوئی، یہ کبھی نہیں آ کے بتایا کہ قاتل کون ہے۔ جھوٹ جو بولتا ہے انسان اپنی خواب کا، اور تیسرا وہ جو اپنے والدین پہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تین لوگ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اس ضمن میں ان تینوں باتوں کو میں تھوڑا سا وضاحت دینا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے سے مراد کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اللہ کے رسول پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا، اس کو پتہ ہے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس کو پتہ ہے دنیا کی کسی آتھینٹک کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ہے، علماء نے اسے موضوع کہا ہے، من گھڑت کہا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، وہ صرف اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے، اپنے کسی اسکول آف تھاٹ کو جو ہے اپروچ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اللہ کے رسول کی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے اندر فتنے دیکھیں، گمراہی دیکھیں، گمراہی سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک منہج ہے جو اللہ کے رسول نے دیا، اور وہ منہج کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں میں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور ایک اس کے رسول کی سنت کو، جو ان دو چیزوں کو تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہی اور فتنہ کب آتا ہے؟ حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، ایسے لوگ قیامت کے نزدیک آئیں گے جو دجال ہوں گے، دجل کرنے والے، فراڈ کرنے والے، کذابون، جھوٹے۔ کیسے جھوٹے؟ یأتونکم من الاحادیث، ایسی ایسی باتیں آپ کو بیان کریں گے میرے صحابہ، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے مجھ سے سنی ہے میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے وہ سنی ہوگی، اور وہ دجال اور کذاب کہیں گے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ فإیاکم وإیاہم، ان سے بھی بچ جانا، اور ان کے پیش کردہ وہ مفروضے جو ہیں، کشید کیے گئے مفروضے، ان سے بھی بچ جانا۔ اگر ان دونوں چیزوں سے بچ جاؤ گے، فتنوں سے بھی بچ جاؤ گے، گمراہیوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا سکتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ فتنہ کیسے دنیا میں آتا ہے، گمراہی کیسے پھیلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں 210 روایتیں بتاتی ہیں، جب بھی آپ نماز پڑھتے، صحابی بیان کرتے ہیں رفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں، یا دوسری روایت کے الفاظ ہیں حیال اذنیہ، اپنے کانوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر لے آتے۔ اور تیسری روایت سنن ابی داؤد کی بھی ہے کہ صحابہ الی صدورہم، اپنے سینے کے برابر بھی اس طرح ہاتھ اٹھاتے تھے۔ 210 روایتیں تو یہ بتائیں کہ آپ کا معمول یہ تھا، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، آپ جب اللہ اکبر کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے، جب آپ اپنا مبارک سر رکوع کے لیے جھکاتے تو تب بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے،
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ اپنے مبارک سر کو رکوع سے اٹھاتے تب بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. وفی روایت اخری، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو تب بھی رفع یدیہ حذو منکبیہ، دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے آتے. اللہ کے رسول کی سنت ہے. فتنہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، نہیں بھائی وہ جب مسلمان ہوئے تھے نا مسلمان صحابہ، تو وہ اصل میں بغلوں میں بت چھپا کے لے آتے تھے، بغلوں میں اور بت اور چھپا کے لے آتے تھے، دین لاتے. تو اس لیے وہ حکم دیا تھا ہاتھ اٹھایا کریں. جب بت ختم ہو گئے، جب انہوں نے عادت چھوڑ دی تو پھر منع کر دیا تھا. سب سے پہلے ادبن گزارش، اٹلی سے لے کے دنیا کے دوسرے کنارے تک کتابیں چھپی ہوئی، دنیا کے تمام مکتبات چھان لے، کسی ایک حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی دکھا دیں، کسی ایک کتاب میں. ایک بات. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے بت کس چیز کے ہوتے تھے؟ روئی کے ہوتے ہوں گے. جواب دیجیے. آپ میرے محترم، صرف میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کس کے ہوتے تھے بت؟ پتھر کے. پکی بات ہے. اسے ہم ہی کہتے ہیں نا، ایک پتھر کو ہم سجدہ کرتے، اس پہ بکری کا دودھ دھوتے، جب بڑا پتھر کو خوبصورت ملتا اس کو چھوڑ کے اس کو رب بنا لیتے. اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی باڈی شیپ اور آج کی باڈی شیپ میں کچھ فرق تھا کہ یہاں کوئی الگ سے کوئی ونڈو رکھی تھی جہاں وہ بت چھپا لیتے تھے؟ لاجک ہے نا، آپ سمجھیے. کیا وہ روئی کے بت تھے؟ یا اس وقت ایلفی ایجاد ہو چکی تھی کہ چلو پلاسٹک کے بنا لیتے ہوں گے، ان کو یہاں جوڑ لیتے ہوں گے؟ ایسا تھا؟ کامن سینس کو کبھی استعمال تو کرنا چاہیے. سنت تو یہ ہے کہ کندھے یا کان یا اپنے سینے کے مطابق جہاں ہم یہ کر لیتے ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں کوئی حدیث نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ آپ اٹھاتے ہیں تو پھر بت نہیں گرتے، اس کے لیے 4 مرتبہ اٹھانا ضروری تھا. دوسری بات، اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا. تیسری بات، مجھے یا آپ کو اگر کوئی آج کہہ دے اوے منافق، پسند ہے؟ پسند ہے؟ جواب تو دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اسلام قبول کر کے بھی ان کے اندر نعوذ باللہ نفاق تھا کہ بت چھپا کے آتے تھے، کیا کسی صحابی کے بارے میں کسی مسلمان کی زبان پہ لفظ آنا چاہیے؟ جس طرح فتنہ پھیلتا ہے، اس طرح گمراہیاں پھیلتی ہیں، اس بات کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. ایک طرف بخاری مسلم سے لے کے جملہ کتب اٹھائیں اور احادیث سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا. بھائی کسی کی بات جھگڑے کی طرف نہ لے جاؤ، کسی کی بات نہ مانو، خود حدیث پڑھ لو. قرآن و حدیث ہی میرا اور آپ کا منہج ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. صرف یہ دیکھو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. دیکھو اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے کیا نکلوایا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا کیا اور صحابہ نے سیکھا کیا ہے، وہ پڑھ لو قرآن و حدیث سے. جو قرآن و حدیث میں آئے گا اس کے مطابق عمل کر لو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. دوسری بات، جو جھوٹے خواب دیکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے گا، حدیث میں آتا ہے اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا. جو عام زندگی کے معاملات میں جتنا سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے سچے ہوتے ہیں. جو عام معمولات میں جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہوتے ہیں. تیسری بات، اپنے ماں باپ پہ جھوٹ بولتا ہے. کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ اس کی 2 کیفیتیں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک کیفیت یہ ہے، کہتا بس میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، میری ماں نے یہ وصیت کی تھی. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. ماں باپ نے وصیت کی نہیں. لیکن یاد رکھ لیں، آج وہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ تو اٹھ کے آ کے نہیں کہیں گے میں نے تو کی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہو؟
تیرا رب تو جانتا ہے نا. اور اس کو پتہ ہونا چاہیے اس مسکین بیچارے کو کہ جب وصیت کی جاتی ہے 2 گواہ ہوتے ہیں. ذو عدل منکم، 2 گواہ ہوتے ہیں تب وہ کنسیڈر کی جاتی ہے وصیت. ایسے نہیں کی جاتی بندہ خود لکھ کے کہہ دے کہ یہ وصیت ہو گئی ہے، ایسے نہیں ہوتا. دین اتنا کچا نہیں ہے. دوسری کیفیت، پتہ ہے میرا یہ خاندان ہے، میرا یہ رشتہ دار ہیں، کہتا جی میرا تو یہ خاندان ہے، میں تو فلاں قبیلے کا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس خاندان کو لوگ آج برا سمجھتے ہیں، وہ ذرا اچھا لگتا ہے تو اپنے نام کے نیچے خاندان چینج کر کے وہ کاسٹ لکھتا ہے جس کی شاید کوئی عزت دنیا کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور حدیث کے الفاظ ہیں من انتمى الى غیر ابی، جو اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اور یہاں رک کے میں یہ وضاحت کر دوں، خاندان بنائے تھے کس لیے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ خاندان اور قبیلے بنائے ہیں تمہارے تعارف کے لیے. جب حدیث مسلمان سن لیں کہ بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، 100 لوگوں کا نام عبد الرحمن اگر رکھ دیا جائے کیسے شناخت ہوگی؟ یہ محترم عبد الرحمن بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم عبد الرحمن بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم عبد الرحمن بھائی اس خاندان کے ہیں. اس لیے یہ بنایا تھا خاندان. قرآن نے یہ نہیں کہا لتفاخروا تم فخر کرو، کہا لتعارفوا تعارف حاصل کرو. قرآن نے یہ نہیں کہا لتخاصموا تم جھگڑے کرو اس بنیاد پہ. عصبیت، تعصب، یہ سب جاہلیت کے امور ہیں. اس کو اللہ کے رسول نے ختم کر دیا تھا. اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا خاندان وہ ہے جو متقی ہے. قریش سے بڑھ کے کون سا خاندان تھا؟ ابو جہل جو اپنے آپ کو سید و حاضل وادی مکے کا سردار کہتا تھا، جب اس کو مارا گیا پاؤں کی ٹھوکروں سے اس کو کلیب بدر میں صحابہ نے پھینک دیا، کسی نے چہرہ دیکھا؟ ویسے کہاں جائے گا قیامت کے دن؟ بولیے. اور دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں آج میرے لیے فخر یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال سے کر رہا ہوں. کہاں یہ قریشی، کہاں یہ بڑے بڑے خاندان، اور کہاں بلال. بلال رنگ تو اس کا سفید ہی تھا نا، ہونٹ بھی میرا خیال بریک بریک تھے. کسی نے پوچھا بلال باتیں تمہیں بڑی آتی ہیں، یہ تو بتاؤ تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہتی ہیں ابی الاسلام، میرا تعارف اسلام سے ہی ہوا ہے، میں اپنا باپ اسلام ہی سمجھتا ہوں. خریدا بھی ابو بکر نے، اور ابو بکر ہی کہا کرتے تھے بلال سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے. اللہ کے نزدیک کسی خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو تقوی کی ہے. اس لیے خاندانی بتوں کو پوجنا اب تو چھوڑ دینا چاہیے. آج بھی اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھنا چاہیے. میری امت میں جاہلیت کی چیزیں آئیں گی، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگی الفخر بالانساب، الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب. لوگ اپنے خاندان پہ فخر کریں گے اور دوسروں کے نسب نامے میں طعنہ کریں گے. یہ جاہلیت کے امور. لوگ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے اللہ کی رحمت سے بارش آئی، بلکہ کہیں گے مطرنا بنوء کذا وکذا، آج یہ ستارہ یہاں سے یہاں چلا گیا تو بارش آ گئی. یہ کون ہوں گے؟ یہ کافر لوگ ہیں. اور مومن کیا کہیں گے؟ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہمیں اللہ نے اپنے فضل و رحمت سے نواز دیا ہے. فرق ہے دونوں میں. آج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں برج اقرب کیا کہہ رہا ہے، یہ برج فلاں کون کیا کہہ رہا ہے. تمہیں کیا پتا برج اور ابراج کیا ہوتے ہیں؟ یہ رب کی رحمت سے بارش آتی ہے، رب کے فضل سے آتی ہے. پانچواں وہ بد نصیب جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ شخص
जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। और ये बड़ा मुहिम मसला है आजकल। अय्युमा इम्रअतिन सअलत ज़ौजहा तलाक़न फ़ी ग़ैरि मा बअसिन लम रिह राइहतल जन्नह लम तजिद राइहतल जन्नह। जो औरत शरई उज़र कोई नहीं और अपने खामिद से तलाक मांगती है, ये भी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे। और शायद कि आपके इल्म में हो आज ये मरहला क्यों पहुंचा। आज जिसको हम बड़े शौक के साथ 70-70 हज़ार और 60-60 हज़ार के मोबाइल खरीद के हम बच्चों और बच्चियों को दे देते हैं और बेगुमात को दे देते हैं, और फिर कोई रकाबा नहीं है, कोई सरपरस्ती नहीं है। बाप जो है वो अलग बैठा है फेसबुक पे, माँ अलग बैठी है, बेटियां अलग बैठी हैं और बेटे अलग बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। और बाज़ चीज़ें वो इंसान के समझाने के लिए होती हैं। वो एक साथी ने वीडियो बनाई हुई, न जाने उसमें कितनी हकीकत थी। बाप आता है, आके कहता है अस्सलाम वालेकुम, सब बैठे, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक मरतबा, दो मरतबा, उसने कहा अच्छा। वो चुप करके गया, उसने वाईफाई बंद कर दिया। सारे कहते अच्छा आप आ गए हैं। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब है आपका बाप तो वाईफाई बन गया है। और याद रखना, ये वो योरश है जिसने मुसलमानों को ज़िबा कर दिया है, जिसको आप टेक्नोलॉजी का नाम देके खुली इस तरह इजाजत देते हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, जिस रात में चोर चोरी करता है लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं। काश इस मोबाइल का सही इस्तेमाल हो। आप कितनी इसमें रिसर्च कर सकते हैं, कितनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, कितनी अच्छी चीजें शेयर कर सकते हैं। यहां बैठे आप ऑस्ट्रेलिया 10 डिलीवर कर सकते हैं। आप यहां बैठे हज करने वाले हैं और हज करने वालों का दुआएं पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सही इस्तेमाल करना हो तो ये नेमत है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, इन 3 कामों के अलावा बाकी सारे काम होते हैं, सिर्फ नेकी के काम ही नहीं होते। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल हमें सही फ़हम अता फरमाए और हर उस अमल से बचाए जिससे अल्लाह नाराज होता है। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही व शुक्र लहू अला तौफीक़िही व इम्तिनानिही, अम्मा बाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वो शख्स जिसके बारे में ये फरमाया कि जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, मन क़तल मुआहिदन लम यरिह राइहतल जन्नह। अगर गैर मुस्लिम भी आपसे मुआहदा कर लेता है, आपकी हुकूमत के तहत आपके हुकूमती कवानीन को मानता है, आप अगर जज्बात में आके उसको कोई भी फर्द उठ के कत्ल कर देता है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो क़यामत को जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। यही इस्लाम की खूबसूरती है। वो काफिरों से किए गए भी अहद व पीमा को तोड़ता नहीं है, वो पासदारी करता है। वो हमेशा अदल और इंसाफ की जिंदगी को अपने तमाम जिंदगी के मामलात में टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। अगला वो इंसान जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा, वो 2 लोग हैं। सिन्फ़ान मिन अहल अन्नार लम अरहुमा बअद। 2 किस्म के लोग जिनको मैंने नहीं देखा। नासुन माअहुम कौमुन माअहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर। ऐसे लोग जिनके हाथों में कोड़े हैं जैसे गाय की दुम होती है। यज़रिबून बिहन्नास, लोगों पे जुल्म करते हैं। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नह वला यजिदन रिहहा। ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद बेपर्द होती हैं, लोगों की तरफ माइल और वह लोगों की तरफ माइल, और
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سروں پہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح جوڑے بنے ہوتے ہیں. لا يدخلن الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے اگر توبہ نہ کی. ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح یہ بھی فرمایا جنبوہ السواد، اگر کسی نے خضاب لگانا ہے تو خضاب لگا سکتا ہے لیکن کالا رنگ استعمال نہ کرے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں یکون فی آخر الزمان قوم، ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے نزدیک یخضبون بالسواد، کالا رنگ کا خضاب کریں گے، کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور 10ویں اور آخری بات آج کے اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتا، جس بندے کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، پھر وہ شخص فلم یحطھا بنصیحہ، وہ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، لم یجد رائحة الجنہ، ایسا حکمران بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے، اللہ عز و جلال جتنے بیٹھے ہیں رب تعالی ان پہ آگ کو حرام قرار دے دے. الہ العالمین سب کو جنت نصیب فرما. میرے مالک ان کی اولادوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی اپنی جنت میں جگہ عطا فرما. جتنی نیکیاں کی ہیں شرف قبولیت سے نواز دے. مولا کریم کو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. کسی مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا. الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اے اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ. پیچھے سیڑھیاں برابر کرنی چاہیے، پاؤں کا رخ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اپنے آئیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولیں. کسی کے پاؤں پہ پاؤں اس طرح مت چڑھائیں کہ اس کو تکلیف پہنچے، لیکن نرمی کے ساتھ پاؤں ساتھ اس طرح ملائیں کہ کوئی خلا باقی نہ بچے. حدیث کے الفاظ ہیں من سد فرجا بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. جو اس طرح محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، سنت کے مطابق پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا، تو رب تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. ورفع له بها درجة، اور اس کے درجے کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة